بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھپھو جب بھی میرے گھر رہنے آتی تو مجھے پیار سے کہتی، بیٹا میں مہمان ہوں، اس سے تم گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ اور اس کمرے میں مجھے سونے دو۔ ایک دن مجھے سٹور روم میں ڈر لگا، واپس کمرے کی طرف آئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں واپس گیسٹ روم میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کے سو جانے کا ناٹک کیا تاکہ پھپھو مجھے گیسٹ روم میں نہ بھیجیں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے کہ مجھے رونے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ جو میں نے دیکھا تو میری تو روح لرز گئی، کیونکہ وہاں میری عمر 23 سال تھی۔ میرے گھر میں میری امی، ایک چھوٹی بہن رہتی ہے۔ ابو ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ ان کے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، لیکن وہ زندہ رہا، لیکن زندہ بھی ایسے جیسے ایک لاش۔ میرے گھر میں جو واقعہ ہوا، آج بھی اس کو یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرا اور میری پھپھو کے مابین ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا۔ گھر والے راضی نہ تھے، لیکن میں نے ضد کی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، مگر شاید چلتا ہی رہتا اگر ادیب میری زندگی میں نہ آتا۔ یونیورسٹی میں میرا دوسرا سیمیسٹر تھا کہ میں اپنی دوست مبرہ کے ساتھ گراؤنڈ کے چکر لگا رہی تھی۔ ہم روز مرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم سیڑھیوں کی طرف جانے لگے جو کہ ہمارے کلاس روم کی طرف جاتی تھیں، تو وہاں 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں دوست تھے، ندیم اور نوید۔ ہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ ہماری طرف۔ ہمیں ان سے کہنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے سے، اور وہ جو ہمارا ہم جماعت نہ ہو، کبھی بات نہیں کی تھی۔ سیڑھیاں بہت ہی تنگ تھیں، ہمیں اب ان کے درمیان سے گزر کر جانا تھا۔ درمیان سے صرف ایک شخص گزر سکتا تھا، لیکن تب بھی اس کا جسم لڑکوں سے ضرور ٹچ ہوتا۔ ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی وہاں کھڑے کھڑے۔ آخر میری دوست نے ہمت کی اور آگے بڑھی۔ اس کا دوپٹہ ضرور مس ہوا تھا۔ اب پھر میری باری تھی۔ میں جانے لگی کہ سوچا ایک بار کہہ دیتی ہوں، شاید ان میں سے ایک اٹھ جائے۔ میں نے ہمت کر کے کہا تو ان میں سے ایک دیوار کے ساتھ ہی چپک گیا اور کہا، لیجئے اب گزر جائیے۔ یہ سب بالکل بیکار تھا۔ اس کی مثال ایسی ہی تھی جیسے گلاس کے پانی سے ایک قطرہ نکال لیا جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ان کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ میں ان کے پاس سے گزر گئی، لیکن جیسے ہی میں 2-3 زینے اوپر ہوئی تو میں نے ایک جملہ کسا، ہمارے پاس 2 روپے کھلے نہیں ہیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا، یہاں تک کہ ان تک صاف آواز جا پہنچی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں انہیں فقیر کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل ایسے ہی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 100 روپے کھلے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہوتے تو 1-1 روپیہ دونوں کو دے دیتی۔ یہ ایک قسم کا مذاق تھا۔ میں مزید ایک زینہ اوپر چڑھی تو پیچھے سے آواز آئی، اگر 2 روپے کھلے نہیں ہیں تو ہم سے لے لو۔ ساتھ ہی ان لڑکوں کا کہکہا بھی بلند ہوا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ جلدی سے کلاس روم میں آ گئی۔ میری دوست نے مجھ سے پوچھا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر تمہیں؟ میں نے کہا، بس میرے دل میں آیا سو میں نے کہہ دیا۔ گھر آئی تو ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کھانا کھانے بیٹھی، کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام ادیب تھا۔ ادیب مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اکثر پاکستان کے چکر لگاتا رہتا، لیکن اب اس نے یہاں پاکستان میں رہنے کا مستقل فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جو کہ بہت جلد بلندیوں کو چھونے لگا۔ مجھے شروع سے ہی ادیب کے خواب دکھائے گئے تھے۔ ادیب میرا منگیتر تھا، لیکن ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ نہ تو کبھی پھپھو نے میری ان سے بات کروائی تھی اور نہ ہی میری امی نے۔ ایک بات بڑی عجیب تھی، پھپھو جب بھی ہمارے گھر آتی تو کہتی، بیٹا تم گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ۔ ہمیشہ سے وہ یہ بات کہتی۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ آخر وہ میرے کمرے میں کیوں ٹھہرتی ہیں۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے کی صفائی کرتی، بڑے غور سے کمرے کو دیکھتی تو سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوتا۔ ادیب واپس چلے گئے تھے۔ میں گیسٹ روم میں جا کر سو گئی۔ نیند کوسوں دور تھی۔ عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار سوچا کہ چھوٹی بہن کے کمرے میں جا کر سو جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ اس کے امتحان ہے، ساری رات لائٹ آن رکھے گی، نیند نہیں آ سکے گی۔ اس قسم کی باتوں کو سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو پھپھو ڈائننگ ٹیبل پہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ پہلے کمرہ دیکھ لوں، لیکن پھپھو کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تھی۔ کہنے لگی، پہلے ناشتہ کر لو۔ انہوں نے کافی اصرار کیا تو میں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ جلدی سے ناشتہ کیا۔ یونیورسٹی کے لیے بہت دیر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچی تو میری دوست میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کی طرف گئی تو مجھے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگا کہ وہ پریشان ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے آتے ہی پوچھا۔ پہلے تو انکار کرتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا، پھر بتایا کہ وہی 2 لڑکے جن کو ہم نے مذاق کیا تھا، ان میں سے ایک مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، مذاق میں نے کیا اور دوستی وہ تم سے کرنا چاہتا ہے، یہ کیا سین ہے؟ کہنے لگی، میں نے انکار کر دیا ہے، ابھی کچھ دیر تک شاید پھر وہ آئے۔ میں نے کہا،
میں کلاس روم میں جا رہی ہوں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتی رہو، میری منگنی ہو چکی ہے، میں اس قسم کے ڈراموں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ کچھ دیر بعد لیکچر ختم ہوا تو کہنے لگی، مجھے کسی سے ملنا ہے اور تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے BBA کی کلاس میں لے آئی۔ یہاں ایک لڑکا کامران کھڑا تھا، اس نے ہمیں سلام کیا، پھر کرسیوں پہ بیٹھ کے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری دوست اس اجنبی لڑکے سے کیوں بات کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ میں نے پوچھا، اب یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی، جب تم وہاں سے کلاس دینے چلی گئی تھی نا، تو میں کوریڈور سے آ رہی تھی، ندیم وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی، جس کو میں نے منع کر دیا۔ اس نے کافی اصرار کیا تھا، منت بھرے لہجے میں مجھے دیکھتا رہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے میری بے عزتی کرنی شروع کر دی کہ تم جیسی لاکھوں دیکھی ہیں، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے ریجیکٹ کر سکو۔ ایسی کئی باتیں سنائیں۔ وہاں سے کامران کا گزر ہوا۔ کامران کا یہاں پہ 5واں سیمسٹر جاری تھا، نیز وہ CR بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا میری انسلٹ کر رہا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں خاموش کیوں ہوں، مجھے بھی آگے سے 2 ٹوک جواب دینا چاہیے، لیکن میں گھبرا گئی کیونکہ وہاں کافی سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ لڑکا اور باقی اسٹوڈنٹس کامران کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہاں سے کامران سیدھا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی خاطر میں نے سٹینڈ لیا اور آپ یوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے چلی آئیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اور میں کیا کرتی؟ تو کہنے لگا مجھے سب کے سامنے اسے بولنا چاہیے تھا تاکہ آئندہ اس کی ہمت نہ پڑتی۔ میں شرمندہ تھی۔ اگلے دن اس نے مجھ سے ملنے کا کہا اور آج میں تمہیں ساتھ لے کر اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ لیکن مجھے کیوں؟ تم اکیلی بھی تو مل سکتی تھی نا؟ کہنے لگی، کامران کا 5واں سیمسٹر ہے، اسے یہاں کی ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم دونوں ایک روم میں بیٹھے تو انکوائری لگ سکتی ہے، اس لیے تمہیں ساتھ بٹھا لیا۔ اوہو، تبھی تو میں کہوں کہ مجھے رول، سموسے، کولڈ ڈرنک کیوں دیے جا رہے ہیں؟ مجھے تو بس مہرا بنایا گیا ہے۔ کہنے لگی، اب چپ کر جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے ان سے دوستی کر لی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم جو دل چاہے وہ کرو، لیکن مجھے انوالو مت کرو۔ میں اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ آئی۔ گھر آئی تو بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ چھوٹی باہر ہوم ورک کر رہی تھی۔ لیٹے لیٹے میں سوچنے لگی کہ میری دوست کتنے بڑے دل کی ہے، اسے کتنی آزادی ہے، وہ کیسے سب سے مل جول کر لیتی ہے، وہ کیسے لڑکوں سے بات کر لیتی ہے، اور یہاں میرے ہی منگیتر سے بات تک نہیں کروائی جاتی۔ جب بھی وہ آتا ہے ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کی ہونے والی بیوی نہیں بلکہ بہن ہوں۔ بڑے شکوے لیے میں سوچتی رہی۔ میری بہن دروازہ بجا رہی تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا، پھر اس سے ہوم ورک کروایا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ امی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے امی سے اجازت لی۔ وہ سبزی بنا رہی تھی۔ ہاں ہاں پوچھو بیٹا۔ انہوں نے چھری چلانی جاری رکھی۔ امی، یہ پھپھو ہمیشہ میرے کمرے میں کیوں ٹھہرتی ہیں؟ امی نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ چھوٹی کا کمرہ بھی تو ہے نا، وہاں کیوں نہیں؟ وہاں بھی وہ سو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ مجھے ہی کیوں؟ تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تمہاری پھپھو ہیں وہ، تمہارے باپ کی بہن، تمہیں کیا مسئلہ ہے 2 ہفتوں میں اگر وہ ایک چکر لگا لیتی ہیں تو؟ تمہارا کچھ چوری تو نہیں کیا؟ امی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس کچھ ہوتا جا رہا ہے مجھے۔ کچھ عرصے کے لیے ادیب کی محبت ٹھاٹھیں مارتی ہے دل میں، اور پھر ایک دم سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ تمہارا وہم ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو سارا دن۔ میری امی نے اتنا کہہ کر ٹال دیا اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میری پھپھو کے کام ہیں، یہ جادو ٹونا سفلی مجھ پہ استعمال کرتی ہیں۔ لیکن حیرت بس اس بات کی تھی کہ کوئی سامان کبھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ بس مجھے ثبوت کی ضرورت تھی جسے دکھا کر میں امی کی نظروں میں سرخرو ہو جاتی، انہیں غلط ثابت کرتی کہ وہ کس حد تک پھپھو کی سائیڈ لیتی تھیں۔ میں دکھانا چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کی بہن نے کیا گل کھلائے ہیں۔ دوسری طرف کچھ دن تک میری دوست کامران سے ملتی رہی۔ وہ لوگ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مجھے اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں، تاکہ ان پر انکوائری نہ لگ سکے، کوئی ان کو مشکوک انداز سے نہ دیکھ سکے۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ دوسری طرف مجھے پھپھو کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، اور ادھر میری سہیلی اور کامران کی زندگی دیکھ کر مجھے رشک آ رہا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی میں آئی تو کوریڈور میں ٹہلنے لگی۔ ایک سرکا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے سختی سے دیکھا اور کہا، آپ نے نوٹس بورڈ نہیں دیکھا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا جاتا ہے، مالی چپراسیوں کے لیے نہیں۔ میں نے سر سے معذرت کی اور نوٹس بورڈ دیکھنے لگی۔ نوٹس بورڈ میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اتنے میں میری دوست آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ اس کے آتے ہی میں اس پہ برس پڑی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی تو کہنے لگی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں ندیم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں،
مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں نے جھٹ سے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری تو لائف مزے میں ہے، کامران تمہیں بہت خوش رکھتا ہے، اور یہ ندیم وہی ہے نا جس نے تمہاری انسلٹ کی تھی؟ اس گندی مکھی کو اپنانا ہے؟ کہنے لگی، وہ کل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری انسلٹ کرنے کا مجھے کامران نے ہی کہا تھا تاکہ وہ تم سے دوستی کر لے، یعنی وہ میری نظروں میں ہیرو بن جائے۔ میں نے اپنی سہیلی کو خبردار کیا، یہ سب لڑکیاں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا یقین مت کرو۔ اس کا معافی مانگنا دیکھ کر تم اسے معاف ضرور کر دو، لیکن اس سے دوستی مت کرو۔ لیکن میری سہیلی نہ مانی، بالآخر اس کی دوستی ہو گئی۔ میں زندگی کے اسی کونے پہ کھڑی تھی۔ اسی طرح ایک دن میں، میری سہیلی اور ندیم گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ ہم آپس میں کافی حد تک فرینک ہو چکے تھے، آپس میں باتیں شیئر کرنا، اکٹھے کھانا کھانا، ہم سب کا رشتہ بہت گہرا ہو چکا تھا۔ لیکن قسمت کا پہیہ شاید الٹا گھوما۔ میرے پیچھے میری ماں کی دعا تھی، اس لیے میں بچ گئی، لیکن وہ دونوں اس کی زد میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں میم کو اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ میں اتنا کہہ کر لیب میں چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو میم لیب میں نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر تک انتظار کیا، کافی دیر بعد میم آئی۔ میں نے میم کو اسائنمنٹ جمع کروائی، واپس آ کر دیکھا تو وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ میں نے یونی میں جگہ جگہ اسٹوڈنٹس کو باتیں کرتے دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دونوں کے نمبر بھی آف تھے۔ اگلے دن میں اپنی کلاس فیلو کے گروپ میں گئی، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر تک میں وہاں بیٹھی رہی۔ میں نے ڈیٹا آن کیا تو میری سہیلی کے کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور ایک گراؤنڈ میں آ گئی۔ یہاں رش کم تھا۔ میں نے اس کے وائس میسیجز سننے شروع کیے۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ اور ندیم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ندیم نے اس سے یہ کہہ کر موبائل چھینا کہ کس کو میسیجز کر رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے موبائل پکڑنے لگے۔ اس سلسلے میں دونوں بہت قریب ہو گئے تھے۔ وہاں سے ایک سرکہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا، نہ جانے وہ کیا سمجھی۔ انہوں نے ان کے یونیورسٹی کارڈ لے لیے، پھر گارڈ سے کہہ دیا کہ جب تک ان کے پیرنٹس نہ آئیں انہیں اندر نہیں آنے دینا، ورنہ تمہاری جاب جائے گی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے ایک تماشا بن گیا تھا۔ وہ میسج کرتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی، پریشان تھی کہ یہ سب اپنے گھر والوں کو کیسے بتائے۔ دن گزرتے گئے۔ ندیم اپنے باپ کو لے آیا تھا، اس کے باپ نے بات کی تو اس کا کارڈ واپس کر دیا گیا، مگر میری سہیلی واپس نہ آئی۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ ایک بار وہ اپنے گھر بات کرے، کیا پتہ وہ آ جائیں، لیکن اس نے اتنا کہہ کر ٹال دیا کہ اس کے بابا یونیورسٹی نہیں آئیں گے، اور اگر آ گئے تو وہ ان کی بے عزتی ہوتا نہیں دیکھ پائے گی۔ میں نے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ فائنل آ گیا۔ میں نے پیپر دیے اور اگلے سیمیسٹر میں چلی گئی۔ اس کی زندگی کا چیپٹر وہیں بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم کبھی کبھار کال میسج پہ بات کر لیتے، مگر اتنا مزہ نہ آتا جتنا یونیورسٹی میں اکٹھے وقت گزارنے کا آتا تھا۔ میں نے اب ندیم کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر بہت غصہ آتا کیونکہ وہی میری سہیلی کی بربادی کا ذمہ دار تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی بس یوں ہی چل رہی تھی۔ اگلے دن میں مارکیٹ چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ تھی۔ اتفاق سے میری ملاقات ادیب میرے منگیتر سے ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 باکس پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے سلام دعا کے بعد ان کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ پھپھو جتنا مرضی برا کر لیں، کم از کم میرا ہونے والا شوہر میرے ساتھ ہے۔ اسے ذرا جلدی تھی، وہ وہیں سے نکل گیا اور میں چھوٹی کے ساتھ مل کر خریداری کرتی رہی۔ گھر آئی، گھر آ کر امی کو دکھایا۔ انہی دنوں مجھے افسوس ہوتا رہتا کہ ادیب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، کہیں وہ کسی اور سے تو بات نہیں کرتا۔ کئی وسوسے آتے، حالت سوچ سوچ کر بگڑنے لگتی۔ ایک دن پھپھو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ گئیں۔ میرے لیے پھر سے وہی مصیبت تھی، کتابوں کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے جانا اور پھر وہیں سونا۔ ساری صورتحال ویسی کی ویسی ہی تھی۔ مجھے پھپھو نے گیسٹ روم کی طرف جانے کا کہا۔ تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ صبح مجھے پریزنٹیشن دینی تھی، اس لیے میں پاور پوائنٹ پہ سلائیڈ بھی تیار کر رہی تھی۔ جب اس کام سے فارغ ہوئی تو میں نے نوٹس ہاتھ میں پکڑے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ گاہے گاہے میں اپنی نظر کمرے میں موجود ادھر ادھر کی چیزوں پہ ماری۔ چیزوں کا سایہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے لگتا کہ کوئی سایہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ پھر اچانک میرا ڈر بڑھنے لگا کہ پھپھو نے اندر سے دروازہ لاک کیوں کیا ہے۔ واپس جا کر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن میں نے اچھے سے پریزنٹیشن دی۔ دماغ کبھی پھپھو کی طرف جاتا، کبھی گیسٹ روم کی طرف اور کبھی اپنے مستقبل کی طرف۔ آج ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے کھاتے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آ گئی۔ میں بستر پہ لیٹ گئی، بال یوں پیشانی پہ بکھیرے جیسے سو رہی ہوں، بہت زیادہ دیر سے۔ میری پھپھو پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے دروازہ بند کیا اور میرے ساتھ آ کر لیٹ گئیں۔ انہوں نے میرے ماتھے سے بال ہٹائے۔
وہ رو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ سرگوشی ان کی صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور اپنا بازو ان سے چھڑوانے لگی۔ میں نے 2-3 زوردار چیخیں ماری۔ میری امی باہر دروازہ بجا رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنا بازو چھڑا کر لپک کر کنڈی کھولی۔ کیا ہوا ہے؟ تم چیخیں کیوں مار رہی تھی؟ میں اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ کچھ لمحے بعد میں یکدم سے پیچھے ہوئی اور پھپھو کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پھپھو مجھ پہ جادو کرتی ہیں، سفلی کا علم جانتی ہیں۔ یہ میرے کمرے میں آ کر نہ جانے کیا کیا پھونکتی رہیں۔ آج میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی، میں نے خود محسوس کیا پھپھو مجھ پہ پھونکے مار رہی تھیں۔ پھپھو مسلسل اب بھی رو رہی تھیں۔ بند کریں یہ ڈرامے بازی، میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ میں نے صاف صاف کہا۔ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے یہ سب؟ اس سے کہ مجھے ادیب سے دور رکھ سکیں؟ تو ٹھیک ہے، میں آج یہ رشتہ خود ہی ختم کر دیتی ہوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ادیب ایک لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ ادیب، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ شمائلہ ہے اور میں اسے پسند کرتا تھا۔ میں نے آج اس سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میں حیرت کا مجسمہ بنی سن رہی تھی، خود کو سنبھالا اور پھپھو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ تو خوش ہو گئی نا؟ آپ یہی تو چاہتی تھیں۔ خوشی؟ کیسی خوشی؟ امی تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، یہ تو میں تھا جو شمائلہ سے پیار کرتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے معاف کرنا، میں نے تم پہ جادو تک کروا دیا۔ کیا مطلب؟ ایک ایک راز کی گرہیں میں کھلتی دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ امی نے میری الماری کی دراز میں تمہاری تصویر، بال، ناخن، دھاگا اور بہت سی چیزیں دیکھ لی تھیں، جن سے انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں تم پر جادو کرواتا رہا ہوں، اور وہ اسی دن تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں جادو سے دور رکھتی، تمہارے کمرے میں خود لیٹ جاتی، تم پہ آنے والی آفت خود پہ لے لیتی، تم پہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی۔ افسوس، تم سے پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ شمائلہ نے ایک زوردار تھپڑ ادیب کے منہ پہ مارا اور کہا، میں تمہارے جیسے کم صرف انسان کی وجہ سے اپنے والدین سے تعلق توڑ کر آئی ہوں۔ میں نے تمہیں ایک اچھا انسان سمجھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنا ہر قسم کا تعلق ختم کرتی ہوں۔ شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات بھی نہیں رہی، محض کاغذی کارروائی ہوئی تھی ہماری۔ ادیب شمائلہ کا آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ادیب شرمندہ کھڑا تھا۔ اس نے تر آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے باندھے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے کیا کیا۔ مجھے اس بات کی پرواہ تھی کہ میں نے کیا کیا، اپنی پھپھو کے ساتھ وہ بھی۔ میں ان کے پیروں میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی، اگر تم میرے ادیب کو معاف کرو گی، کیونکہ میرا دل تبھی بڑا ہوگا جب تمہارا دل بڑا ہوگا۔ پھپھو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے ادیب کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف پھپھو نے مجھے گلے لگا لیا۔ ہمارے بڑے ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ آنکھوں دیکھ کر، کانوں سن کر بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ دوسری طرف عورت کو اگر پڑھنے کے لیے کالج، یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے تو انہیں چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دوست کی طرح آپ بھی سب کے سامنے رسوا ہوں اور پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔